اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کی چند آیات قریب آ جائیں۔ سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہودیوں کے حالات کا تذکرہ تھا۔ دو قسم کے یہودیوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ یہودی علماء تھے جن کو تورات کا علم تھا، جاننے کے باوجود از خود وہ تورات میں رد و بدل کرتے، احکام آگے پیچھے کر دیتے، کوئی سخت احکام ہوتا اس کو چھپا لیتے تھے۔ بعض وہ یہودی تھے جو امی تھے جن کا تذکرہ کل ہو گیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی تھے، ان پڑھ تھے، وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ ان کو یہ یہودی علماء سبز باغ دکھاتے اور ان کو کہتے تھے یہ ہوگا، تم تو بڑی اچھی اللہ کے محبوب بندے ہو جی، تمہیں کچھ ہونا نہیں ہے، آخرت میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر کے لیے اگر پھر بھی ہوا کچھ عذاب ہوگا اس کے بعد تو جنت ہی جنت ہے۔ تو ان لوگوں کو وہ ورغلا کے بہکا رہے تھے۔ اور ان کی ایک بڑی خرابی یہ بھی تھی دیگر خرابیوں کے ساتھ کہ یہ تورات کے احکام کو تبدیل کر کے کوئی اور حکم یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو کتنی بڑی سخت بات ہے۔ تو اللہ نے ہلاکت ڈالی ایسے ہاتھوں پر جو ایسے لکھتے ہیں ایسی آیات کو، اور مزید یہ کہا کہ یہ لوگ چند تھوڑے سے آمدنی کے لیے اللہ کی قیمتی آیات کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ آگ نے ان کو چھونا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان کے دلوں کو بھی گناہوں نے پکڑ لیا ہے۔ جب حالت یہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مگر دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا مزاج ہے، جہاں جہاں ڈراتا ہے وہاں خوشخبریاں بھی سناتا ہے، جہاں جہنم کی وعید آتی ہے تو فوراً اللہ جنت کا بھی تذکرہ فرما دیتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اطمینان ہو۔ آگے پھر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل سے اسی عہد کو یاد کرا رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سب سے عہد لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے، یتیموں، قرابت داروں، مسکینوں، اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ، تقریباً دین کے بنیادی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت سے پتہ لگ گیا کہ اس سے پہلی امتوں میں بھی والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ اور قرابت داروں کی خبرگیری، یتیم مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم پچھلی امتوں میں بھی رہا، بنی اسرائیل میں، جیسا کہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان کو یاد دلایا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر اگر یہ فرائض ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ انبیاء میں بھی انہوں نے کیا ہے۔ صرف رکعات کا فرق ہے، کسی امت میں دو وقت کی نماز، کہیں کچھ، کہیں روزے میں آگے پیچھے، مگر بہرحال یہ احکام ہر دور میں ہر نبی کے زمانے میں رہے ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ۔ فرمایا فویل، بڑی ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے واسطے، یکتبون الکتاب بایدیہم،
جو کتاب یعنی تورات کو اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر یوں کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ تھوڑی بہت آمدنی یہ لوگ کما سکے، حالانکہ فویل لہم ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہے، مما یکسبون ان کی اس آمدنی پر بھی ہلاکت ہے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو یہ یہودی علماء اپنے ان پڑھ سیدھے سادے لوگوں کو یوں کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ یہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودہ مگر کچھ دن، معدودہ ادب سے گنے چنے ایام۔ قل اللہ جواب دے رہے یہ فیصلے تم نے کہاں سے کر دیے؟ تورات کا حکم بھی بدل دیا، ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنا رہے ہو لوگوں کو کہ آگ تمہیں کچھ دن چھوئے گی۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا تھا؟ کیا کوئی معاہدہ ہوا اللہ کے ہاں کہ تمہیں کچھ عذاب ہوگا باقی چھٹی؟ اللہ نے جواب دیا ان کو، قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ فلن یخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے اس عہد کا مخالفت کبھی نہیں کریں گے، اپنے اس وعدے کا کیا ایسا کوئی عہد کر رکھا ہے؟ یا پھر ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پہ وہ بات کر دیتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اللہ پہ ایسی بات کر دیتے ہو، تمہیں کیا پتہ اللہ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ بلا کیوں نہیں آگ کا عذاب ہوگا، من کسب سیئۃ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اس کے پورے جسم کو گھیر لیا، دل کو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پورا گناہ گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک اس نے اختیار کیا۔ مفسرین نے کہا گناہ گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی بھی اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ ہو، مراد اس سے کفر اور شرک ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو برے لوگوں کے حالات۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے۔ دیکھو صرف ایمان کافی نہیں ہے، جہاں جہاں قرآن میں ایمان آیا ہے ساتھ میں یہ شرط لگائی ہے وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنا پڑے گا، نیک اعمال ہی ایمان کو ظاہر کریں گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم نے ایمان لایا، اللہ کو مانتے ہیں، بھائی رسول کو مانتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، فسق فجور ہے، داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے والذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات دوسری شرط نیک اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہیں رہیں گے۔ اور وہی اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، اخذنا میثاق بنی اسرائیل جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک مضبوط عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اس سے والدین کی عظمت بھی واضح ہوئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ بلائی والا سلوک کا حکم دیا تھا، وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّکَاةَ تم زکوٰۃ دو گے، ان سب باتوں کا تم سے عہد لیا تھا، مگر ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ تم ان سب باتوں سے پھر گئے، ساری باتوں کو پس پش ڈال دیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ مگر سوائے چند بہت تھوڑے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے تھے، ان تمام باتوں سے اعراض کرنے والے تھے۔
اور وہ عہد بھی یاد رکھو کہ تم نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کا خون نہیں بہائیں گے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ اس کا ایک الگ اپنا واقعہ ہے شان نزول، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ مگر اتنی سی بات اس پوری آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس قسم کے احکامات پہلی امتوں پر بھی تھی، اس امت پر بھی یہی احکامات ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ بس ماننے والے اور کرنے والے کامیاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔